بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز اور تصویر کی دنیا کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور جو انسان شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی زندگی کو خراب کرتا رہتا ہے، وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو دیتا ہے اور گناہوں میں بھی ملوث ہو جاتا ہے، اور تمام برائیاں اس کے اندر سما جاتی ہیں۔ لیکن جو انسان شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سختی سے باعمل رہتا ہے، شیطان اس کو ہرگز نہیں بہکا سکتا۔ آج کی یہ ویڈیو اسی مناسبت سے ہے۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ، ایمان افروز واقعہ، سبق آموز واقعہ ہے۔ محبت کے ساتھ آپ حضرات سنیں اور دعاؤں سے نوازیں۔ حضرت وہب بن منبع علیہ الرحمہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار شمار کیا جاتا تھا۔ وہ بستی سے الگ تھلگ ایک مکان میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اسی بستی میں 3 بھائی اپنے ایک جوان کنواری بہن کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچانک ان کے ملک پر دشمن حملہ آور ہو گئے۔ ان تینوں بہادر نوجوانوں نے جہاد پر جانے کا عزم مصمم کر لیا، لیکن انہیں اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ ہم اپنی جوان بہن کس کے سپرد کر کے جائیں، کس کے ذمہ میں دے کر کے جائیں۔ انہوں نے بہت غور و فکر کیا، لیکن کوئی ایسا قابل اعتماد، قابل بھروسہ شخص نظر نہ آیا جس کے پاس وہ اپنی جوان کنواری بہن کو چھوڑ کر جاتے۔ پھر انہیں اس عابد کا خیال آیا، اور وہ سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ عابد قابل اعتماد ہے، ہم اپنی بہن کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ تینوں اس عابد کے پاس آئے اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ عابد نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، میں یہ ذمہ داری ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ لیکن وہ تینوں بھائی اس کی منت سماجت کرتے رہے۔ بالآخر وہ عابد اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں تمہاری بہن کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، بلکہ میرے مکان کے سامنے جو خالی مکان ہے، تم اپنی بہن کو اس میں چھوڑ جاؤ۔ وہ تینوں بھائی اس بات پر راضی ہو گئے اور اپنی بہن کو اس عابد کے مکان کے سامنے والے مکان میں چھوڑ کر جہاد پر روانہ ہو گئے۔ وہ عابد روزانہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترتا اور دروازے پر کھانا رکھ دیتا، پھر اپنے عبادت خانے کا دروازہ بند کر کے اوپر اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا۔ پھر لڑکی کو آواز دیتا کہ کھانا لے جاؤ، تو لڑکی وہاں سے کھانا لے کر چلی جاتی۔ اس طرح کافی عرصہ تک عابد اور اس لڑکی کا آمنا سامنا نہ ہوا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ شیطان نے اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ بیچاری اکیلی لڑکی ہے، روزانہ یہاں کھانا لینے آتی ہے، اگر کسی دن اس پر کسی مرد کی نظر پڑ گئی اور وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا تو یہ کتنی بری بات ہے۔ کم از کم اتنا تو کر کہ دن کے وقت تو اس لڑکی کے دروازے پر کھانا رکھ آیا کر، تاکہ اسے باہر نہ نکلنا پڑے۔ اس طرح تجھے زیادہ اجر بھی ملے گا اور وہ لڑکی غیر مردوں کے شر سے بھی محفوظ رہے گی۔ اس عابد کے دل میں یہ وسوسہ گھر کر گیا، اور وہ شیطان کے جال میں کسی حد تک پھنس گیا۔ چنانچہ وہ روزانہ دن میں لڑکی کے مکان پر جاتا اور کھانا دے کر واپس آ جاتا، لیکن اس سے گفتگو نہ کرتا، اس سے بات نہ کرتا۔ پھر کچھ دنوں بعد شیطان نے اسے ترغیب دلائی
کہ تیرے لیے نیکی کمانے کا کتنا عظیم موقع ہے کہ تو کھانا اس کے گھر میں پہنچا دیا کرتا کہ اس لڑکی کو پریشانی نہ ہو۔ اس طرح تجھے اس کی خدمت کا ثواب زیادہ ملے گا۔ چنانچہ اس عابد نے اب گھر میں جا کر کھانا دینا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا۔ شیطان نے اسے پھر مشورہ دیا کہ دیکھ، وہ لڑکی کتنے دنوں سے اکیلی اس مکان میں رہ رہی ہے، اسے تنہائی میں وحشت ہوتی ہوگی، ڈر لگتا ہوگا۔ اگر تو اس سے کچھ دیر بات کرنے اور اس کے پاس تھوڑی بہت دیر بیٹھ جائے تو اس کی وحشت ختم ہو جائے گی اور اس طرح تجھے بہت بہت اجر و ثواب ملے گا۔ عابد پھر شیطان لعین کے چکر میں پھنس گیا اور اس نے اب لڑکی کے پاس بیٹھنا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پہلے پہل تو اس طرح ہوا کہ وہ عابد اپنے عبادت خانے سے بات کرتا اور لڑکی اپنے مکان سے، پھر دونوں دروازوں پر آ کر گفتگو کرنے لگے۔ پھر شیطان کے اکسانے پر وہ عابد اس لڑکی کے مکان میں جا کر اس کے پاس بیٹھتا اور باتیں کرتا۔ آخر کار شیطان نے اب اسے ورغلانا شروع کر دیا کہ دیکھ، یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، کیسی حسین و جمیل ہے۔ جب اس نے جوان لڑکی کی جوانی پر نظر ڈالی تو اس کے دل میں گناہ کا ارادہ ہوا۔ ایک دن اس نے لڑکی سے بہت زیادہ قربت اختیار کی اور اس کی ران پر ہاتھ رکھا، پھر اس سے بوس و کنار کیا۔ بالآخر اس بدبخت عابد نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس لڑکی سے بدکاری کر ڈالی، جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس حمل سے ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ پھر شیطان نے اس عابد کے پاس آ کر کہا، دیکھ، تیری حرکت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تیرا کیا خیال ہے کہ جب اس لڑکی کے بھائی آئیں گے اور وہ اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھیں گے تو تجھے کتنی رسوائی ہوگی اور وہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ اس لیے تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو اس بچے کو مار ڈال تاکہ انہیں اس واقعہ کی کانوں کان خبر ہی نہ ہو اور تو رسوائی سے بچ جائے۔ چنانچہ اس عابد بدبخت نے بچے کو ذبح کر ڈالا اور ایک جگہ دفن کر دیا۔ اب وہ مطمئن سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ لڑکی اپنی رسوائی کے خوف سے اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر نہ دے گی۔ لیکن شیطان ملعون دوبارہ اس عابد کے پاس آیا اور کہا، اے جاہل انسان، کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ لڑکی اپنے بھائیوں کو کچھ نہ بتائے گی؟ یہ تیری بھول ہے، یہ ضرور تیری ساری حرکتوں کے بارے میں اپنے بھائیوں کو آگاہ کرے گی اور تجھے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیری خیر اسی میں ہے کہ تو اس لڑکی کو بھی قتل کر کے دفن کر دے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ عابد نے شیطان کے مشورہ پر عمل کیا اور لڑکی کو قتل کر کے اسے بھی بچے کے ساتھ ہی دفن کر دیا اور عابد دوبارہ مصروف عبادت ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی جہاد سے واپس آئے تو انہوں نے اس مکان میں اپنی بہن کو نہ پا کر عبادت سے پوچھا، عابد سے پوچھا تو اس نے بڑے مغموم انداز میں روتے ہوئے جواب دیا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور یہ اس کی قبر ہے، وہ بہت نیک لڑکی تھی۔ اتنا کہنے کے بعد وہ عابد رونے لگا اور اس کے بھائی قبر کے پاس پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ کافی دن وہ اسی مکان میں اپنی بہن کی قبر کے پاس رہے، پھر اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور انہیں اس عابد کی باتوں پر یقین آ گیا۔ ایک رات جب وہ تینوں بھائی اپنے اپنے بستروں پر آرام کرنے کے لیے لیٹے اور ان کی آنکھ لگ گئی تو شیطان ان تینوں کے خواب میں آ گیا
اور سب سے بڑے بھائی سے سوال کیا تمہاری بہن کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو مر چکی ہے اور فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ شیطان نے کہا اس عابد نے تم سے جھوٹ بولا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ پہلے زنا کیا اور نتیجے میں اس سے حرامی بچہ پیدا ہوا، پھر اس نے رسوائی کے خوف سے تمہاری بہن اور اس بچے کو مار ڈالا اور ان دونوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آئے تو تم وہ جگہ کھود کر دیکھ لو۔ اس طرح اس نے تینوں بھائیوں کو خواب میں آ کر ان کی بہن کے متعلق بتایا۔ جب صبح سب کی آنکھ کھلی تو سب حیران ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے رات تو ہم نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ پھر سب نے اپنا اپنا خواب بیان کیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا یہ محض ایک جھوٹا خواب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، لہذا اسے ذہن سے نکال دو۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں تو اس کی ضرور تحقیق کروں گا اور ضرور اس جگہ کو کھود کر دیکھوں گا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسی مکان میں پہنچے اور جب اس جگہ کو کھودا جس کی شیطان نے نشان دہی کی تھی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کی ان کی بہن اور ایک بچہ ذبح کیے ہوئے حالت میں موجود ہے۔ اب کیا تھا، وہ سیدھے اس بدبخت عابد کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا سچ سچ بتاؤ کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ عابد نے جب ان کا غصہ دیکھا تو اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور پھر بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے پھانسی کا حکم دے دیا۔ جب اس بدبخت عابد کو پھانسی دی جانے لگی تو شیطان مردود اپنا آخری وار کرنے پھر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا میں ہی تیرا وہ ساتھی ہوں جس کے مشوروں پر عمل کر کے تو عورت کے فتنے میں مبتلا ہوا، پھر تو نے اسے اور اس کے بچے کو قتل کر دیا۔ ہاں اگر آج تو میری بات مان لے گا تو میں تجھے پھانسی سے رہائی دلوا دوں گا، آزادی دلوا دوں گا۔ عابد نے کہا اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، اب تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ شیطان بولا تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے اور کافر ہو جا، اگر تو نے ایسا کر دیا تو میں تجھے آزاد کرا دوں گا۔ یہ سن کر عابد کچھ دیر سوچتا رہا، لیکن پھر دنیاوی عذاب سے بچنے کی خاطر اس نے اپنی زبان سے کفریہ کلمات بکے اور اللہ تعالی کی وحدانیت کا منکر ہو گیا۔ نعوذ باللہ، جب شیطان نے اس بدبخت عابد کا ایمان بھی برباد کروا دیا تو اسے حالت کفر میں پھانسی دے دی گئی اور شیطان فوراً اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے غائب ہو گیا۔ شیطان کی شیطانیت اور چالوں کے بارے میں قرآن حکیم نے کیا خوب فرمایا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منکم انی اخاف اللہ رب العالمین۔ منافقوں کی مثال شیطان جیسی ہے، جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ تو کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عورت کے فتنوں اور شیطان کی مکاریوں سے ہر حال میں محفوظ رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ زنا اور چوری سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ۔
ایک جلیل القدر صحابی رسول کی زبان سے یہ دعا سن کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے، ابو ہریرہ آپ اس وقت عمر کے اخیر مرحلے میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض صحبت بھی آپ کو نصیب ہے، کیا پھر بھی آپ کو زنا اور چوری کا اندیشہ ہے جو ایسی دعا مانگ رہے ہیں؟ آپ نے ایسے موقع پر تاریخی جواب عنایت فرمایا، یعنی میں اپنے نفس سے کیسے مطمئن ہو جاؤں اور اسے کس طرح محفوظ تصور کروں، حالانکہ ابلیس ابھی زندہ ہے، ابلیس ابھی زندہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، میں امید کرتا ہوں میرے پیارے ناظرین کہ آج کی یہ ویڈیو بے حد آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آ گئی ہے تو برائے مہربانی آپ حضرات محبت پیش کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیشہ آپ کو ہر نئی ویڈیو، تازہ ویڈیو پانے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ۔